اگلے چند دن مہر النساء کے لیے عجیب سے گزرے۔ وہ بظاہر پہلے کی طرح ہی تھی، مگر اس کے دل کے اندر کچھ بدلنے لگا تھا۔ صفیہ خالہ کی بات اس کے ذہن میں بار بار گونجتی تھی کہ کبھی کبھی خوف انسان کو اللہ کے قریب بھی لے جاتا ہے۔ مہر النساء کو یہ بات پوری طرح سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اس کے ڈر کے پیچھے واقعی کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ مگر گھر کا ماحول پہلے کی طرح ہی تھا۔ عادل اب بھی اسے ڈرانے کے لیے نئے نئے طریقے ڈھونڈتا رہتا تھا۔ ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی۔ اس نے ایک پرانی سفید چادر اوڑھی، سر پر ٹوکری رکھ لی اور صحن کے کونے میں چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ مہر النساء پانی بھرنے کے لیے باہر آئی تو اچانک اس کی نظر اس عجیب سی شکل پر پڑی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی، پھر اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی، امی! چند لمحوں میں پورا گھر صحن میں جمع ہو گیا۔ عادل چادر ہٹا کر کہکہے لگانے لگا۔ زینب بیگم نے غصے سے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی، تم باز نہیں آتے، ایک دن تمہاری بہن واقعی مر جائے گی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ مہر النساء بھائی کو دیکھتی رہ گئی، مگر پھر خود بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ اس کے دل میں عجیب سی نرمی تھی، وہ زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ اسی دوران روبینہ بھی اکثر گھر آنے لگی تھی۔ وہ مہر النساء کی دوست بن گئی تھی، مگر اس کی شوخی کبھی کبھی مہر النساء کو مشکل میں ڈال دیتی تھی۔ ایک دن روبینہ نے فیصلہ کیا کہ وہ مہر النساء کا ڈر ختم کر کے ہی رہے گی۔ وہ شام کو آئی اور آتے ہی بولی، آج ہم چھت پر جائیں گے۔ مہر النساء چونک گئی۔ چھت پر اس وقت؟ روبینہ نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں، ڈر ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ مہر النساء پہلے تو انکار کرتی رہی، مگر روبینہ نے ضد کر لی۔ آخر کار دونوں چھت پر چڑھ گئے۔ رات آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی، آسمان پر ستارے چمکنے لگے تھے، ہوا ٹھنڈی تھی اور دور کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مہر النساء کا دل دھڑک رہا تھا، وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ روبینہ نے مسکرا کر کہا، دیکھو، کچھ بھی نہیں ہے، تم خود اپنے ذہن سے ڈرتی ہو۔ مہر النساء نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ستاروں کو دیکھ کر اس کے دل کو عجیب سا سکون ملا۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، پھر آہستہ سے بولی، روبینہ، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میرا دل بہت کمزور ہے۔ روبینہ نے فوراً کہا، نہیں، تمہارا دل کمزور نہیں، بس ذرا حساس ہے۔ یہ سن کر مہر النساء کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر اسی لمحے اچانک چھت کے کونے سے کوئی چیز گری۔ دھم! مہر النساء پھر چونکی۔ اس نے روبینہ کا بازو پکڑ لیا۔ روبینہ نے جا کر دیکھا تو وہ صرف ایک خالی مٹی کا گملہ تھا جو ہوا سے گر گیا تھا۔ وہ ہنس پڑی۔ دیکھا، پھر ڈر گئی۔ مہر النساء بھی اب ہنسنے لگی تھی۔ شاید واقعی اس کا ڈر تھوڑا سا کم ہو رہا تھا، مگر اصل واقعہ ابھی باقی تھا۔ اسی رات جب سب لوگ سو گئے تو مہر النساء کو دوبارہ نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بستر پر لیٹی چھت کو دیکھتی رہی۔ باہر نیم کے درخت کے پتے ہلکی ہلکی آواز کر رہے تھے۔ اچانک اسے لگا جیسے کوئی آہستہ آہستہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ آواز بہت نرم تھی، جیسے ہوا میں گھلی ہوئی ہو۔ مہر النساء نے کان لگا کر سننا شروع کیا۔ آواز واقعی تلاوت کی لگ رہی تھی، مگر گھر میں تو کوئی جاگ نہیں رہا تھا۔ وہ آہستہ سے کھڑکی کے پاس گئی۔ صحن بالکل خالی تھا۔ نیم کا درخت خاموش کھڑا تھا، مگر تلاوت کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ اس کے دل میں خوف اور سکون دونوں عجیب طرح سے مل گئے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ لمحے بعد آواز آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ مہر النساء کافی دیر تک کھڑکی کے پاس کھڑی رہی۔ اس کے دل میں بہت سے سوال پیدا ہو گئے تھے۔ کیا واقعی کسی نے تلاوت کی ہے، یا کہ اس کا وہم ہے؟ اگلے دن وہ صفیہ خالہ کے پاس گئی۔ اس نے سارا واقعہ انہیں بتایا۔ صفیہ خالہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر انہوں نے آہستہ سے کہا،
کہ یہ کوئی اتنا پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ پھر ان کے دل میں ایک عجیب سی روشنی پیدا ہو گئی اور انہوں نے اس روشنی کو اس کے دل تک پہنچانے کا ارادہ کیا، مگر انہیں ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے ڈر کی اصل وجہ کیا ہے، اور نہ ہی یہ کہ آنے والے دنوں میں ایک ایسا واقعہ ہونے والا ہے جو اس کی پوری زندگی کو بدل دے گا۔ وہ واقعہ جس کے بعد مہر النساء صرف ایک ڈرپوک لڑکی نہیں رہے گی، بلکہ ایک ایسے سفر پر نکلے گی جس میں خوف، مزاح، آزمائش اور روحانیت سب ایک ساتھ اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور اسی سفر میں اس کا موم جیسا نرم دل ایک روشن دیا بننے والا ہے۔ اگر آپ کو ہمارے چینل ہانیہ ناولز 777 کی موم کا دیا کہ یہ دوسری قسط پسند آئی ہے، تو تیسری قسط سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گا۔ اور آپ یہ بھی کمنٹس کریں کہ آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہے، اور آپ بتائیے کہ آپ کہاں سے سن رہے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔